बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा आपके साथ और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। 2-3 हफ्तों की गहमा गहमी हमा हमी और हल्ला गुल्ला जो था वो कल ख़त्म हुआ एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती थी। सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए जनाब, ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। हर चेहरा एक कहानी है। ये अलग बात है कि है वो दुख भरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सब पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं आप देखते, पुरानी फिल्मों को आप देखें तो हीरोइन पे इतने जुल्म और सितम हो रहे होते हैं कि मुबालगा आराई की हद तक जो है बस वो बेचारी पिटाइयाँ ही होती रहती हैं उस बेचारी की। तो कुछ ऐसे ही जो है वो पीडीएम के साथ हुआ और ऐसी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, बल्कि फड्डा हो गया आपस में, लफड़ा हो गया जिसको कि कहेंगे। और वो भी इतना ज़बरदस्त, आप अगर कल उनके चेहरे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो वाली बात है कि एक शेर है जिसको हम थोड़ा सा चेंज करके बताएंगे कि तू शाकिर आप सियाना है, साडा बूथा वेख हालात ना पूछ। तो जनाब जो कुछ इन लोगों के साथ बीती है वो कल हमने देख ली। कहा कुछ भी नहीं गया, मौलाना से भी कुछ नहीं कहा गया, उनके भी अल्फाज जो थे वो हलक में फंस गए और वो वहाँ से चल दिए, लो चल दिए। वो हमको तसल्ली दिए बगैर। तो वो मरियम कहती ही रह गई और वो उन्होंने पीछे मुड़कर भी ना देखा। वो ये जा वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, वो वाला मामला हो गया था। और बाकी सब भी ऐसे ही चले गए थे और मरियम जो थी उनका चेहरा बता रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने अपने नाम के मुताबिक A to Z कर दी पीडीएम की। और पीडीएम में ये हाल हो गया था कि आसिफ जरदारी ने गिन गिन के लगता है कि बदले लिए। उनका एक एक जुमला जो था ना वो एक ताज़ियाने से कम नहीं था। और मरियम सिर्फ ये कह सकी कि क्या आसिफ जरदारी इस चीज़ की ज़मानत दे सकते हैं कि उनके वालिद की जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। हैरत है कि आसिफ जरदारी जैसा शख्स भी ये जवाब नहीं दे सका कि बीबी मरियम, क्या आप ये ज़मानत दे सकती हैं कि आपके अब्बा को इंग्लैंड में उनको मौत नहीं आएगी या खुदा न खास्ता वो मरेंगे नहीं। मरना तो सबको है और मौत का फरिश्ता जो है उसकी ड्यूटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगी हुई, वो सारी दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में जिसको चाहता है वो अपने साथ ले जाता है। तो ये एक ऐसी बात थी कि जो मरियम से ही तवक्को की जा सकती है कि वो करेंगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते मरियम के मामले के कि उससे उनसे ये तवक्को नहीं थी। नहीं, उनसे हर किस्म की तवक्को की जा सकती है इस किस्म की। तो ये बात हुई। और एक अहम खबर सुनने में ये आ रही है कि शायद इमरान खान जो है वो शायद अर्ली इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अब इस बात में कोई मुबालगा भी हो सकता है, लेकिन ये बात सुनने में आ रही है और मुख्तलिफ ज़राए से। अब ये किस हद तक सही है किस हद तक नहीं, इमरान खान से आप इस बात की तवक्को वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान जो है जो सोच लेते हैं वो करते हैं और वो सोचते हमेशा वो हैं जो उनके ख्याल में मुल्क व कौम के मफाद में होता है। उनकी उसूली सियासत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि मेरा ये व्लॉग इमरान खान के लिए है तो वो ज़रूर समझे, क्योंकि मैं इमरान खान को बहुत अहमियत देती हूँ और इमरान खान की बहुत रिस्पेक्ट है हम सब के दिलों में। मैं जिन लोगों के व्लॉग सुनती हूँ उसमें साबिर शाकिर हैं, सिद्दीक चान है, इमरान खान है, समी इब्राहिम है, शाहीन सहबाई हैं, डॉक्टर शाहिद हैं, अदील बड़ाइच है और बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से वाबस्ता नज़र आते हैं और जो थोड़ा सा जिनमें एक अखलाक़ी जिनमें जुर्रत है चीज़ों को गलत और सही कहने की, गलत को गलत और सही को सही कहने की। तो ज़ाहिर है कि मैं इमरान खान को जो है अहमियत दूंगी। मैं आप अपनी सोहबत से पहचाने जाते हैं, तो मैं इन लोगों को पसंद करती हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी हैं ऐसे कि जिनका नाम बहुत बड़ा है, मुंह भी बहुत बड़ा है, बाज़ का तो इतना बड़ा मुंह है कि उनको BMW कहने को दिल चाहता है। BMW का मतलब है बड़े मुंह वाला। ऐसे लोग भी हैं। एक साहब हैं जिनका पेट जुमला ये होता है कि मुझे ये पहले से पता था। एक साहब हैं जिनकी शोहरत की वाहिद वजह यह है कि वो इमरान खान से लगता है कि ज़ाती अनाद रखते हैं। हत्ता कि उन्होंने शब कदर वगैरह पे भी उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की थी और उनका ख्याल था कि इमरान खान की तो इबादतें कबूल होंगी ही नहीं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा कि जो हैरत होती थी कि वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, कुछ मिलता जुलता सा। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो अपना हक़ वफ़ादारी अदा करते हैं नून लीग के साथ। ये अलग बात है कि ये वो लोग हैं जो किसी भी वक्त फ़ौरी तौर पर जो है अपना क़िबला जो है वो बदल लेंगे ज़रदारी साहब की तरफ। जहाँ तक ज़रदारी साहब का ताल्लुक़ है, उनकी सियासत के बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ज़बरदस्त बड़े सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। लेकिन ज़रदारी साहब का अलमिया ये है कि ज़रदारी साहब की भी सोच जो है वो पैसे के गिर्द घूमती है। अगर वो अपनी इस सोच का ज़ाविया बदल लें तो शायद मामलात बहुत बेहतर हो सकें। एक और चीज़ हम ये इन पार्टीज़ को बताना चाहते हैं, नून लीग को
باقی پارٹیز کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ نون لیگ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ وہ دوسری پارٹیز کو اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے اور پھر انہیں ڈسکارڈ کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہونے لگا کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اہمیت ہے اور یہ پارٹیاں اپنے قد میں بہت بڑی ہیں. پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، ہم الف بے پیتے ٹے سے نون پہ نہیں جاتے کیونکہ مسلم لیگ جو ہے اس کے بہت سارے جو ہے نام ہیں. قاف لیگ بھی ہے، ایک مشرف کی بھی تھی، اور بہت ساری مسلم لیگز ہیں. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب نے جو ہے کافی عرصہ وزیر اعظم رہے تو یہ ان کے نام سے منسوب ہو گئی. اب وہ میم کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک مسلم لیگ شین کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کا نام ہے. تو یہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کی سیاست اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک یہ اپنی علیحدہ سیاست کریں گی. اور یہ بات زرداری صاحب نے کل بہت اچھی طرح سے مریم کو سمجھا دی. مریم یہ چاہ رہی تھی کہ زرداری صاحب ان کے کہنے پہ استعفے دیں، لانگ مارچ کا اعلان کریں، اور پھر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو واپس آنا ہو، اور پھر میاں صاحب جب اس سرزمین پہ قدم رکھیں تو جیسے کہ بے نظیر ایک دفعہ آئی تھی باہر سے تو جناب ان کی بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے بے نظیر کی کتنی پذیرائی ہوئی تھی، اور اس وقت جو تھا لگتا تھا کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک مرکز پہ جمع ہو گیا اور وہ ہے بے نظیر. تو جناب یہ وہ سین چاہ رہی تھیں جو کہ پیپلز پارٹی کیسے ہونے دے گی. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک جگہ ہے. تو وہ استعمال کر رہی تھی پیپلز پارٹی کا کندھا میاں صاحب کو اس کندھے پہ سوار کر کے ہیرو بنا کے لانے کے لیے. ایسا نہیں ہونے والا. بی بی آپ نے قربانیاں کیا دی ہیں؟ آپ کے والد نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ قربانیاں ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان نے ضرور دی ہیں، لیکن مریم آپ کے پاپا نے یا آپ لوگوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں. جب بھی کوئی وقت آیا ہے آپ اپنے عوام کو اسی طرح چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کے پھر آپ نے جو ہے سیاستیں کی تھیں. اور جب آپ نے دیکھا کہ سب چیزیں آپ جو ہے بہتر ہو گئی ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے مارے کھائیں، اور آپ نے آ کے راج سنگھاسن سنبھالا. تو اب بھی آپ شاید یہی سمجھ رہے تھے. ایسا نہیں ہونے والا، اب بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان اس وقت انتہائی اہم خطہ بن چکا ہے. پورے آپ جغرافیائی حالات دیکھ لیں. اب معاملہ صرف آپ کی اندرونی سیاست کا نہیں رہ گیا ہے، اب بیرونی سیاست بھی ہے. اور اگر آپ فوج کو سمجھتی ہیں کہ فوج اس معاملے سے الگ رہے گی سیاست سے، تو دنیا میں کہیں بھی آپ جمہوریتیں دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے ہی آ گیا تھا؟ اتفاقاً گلی میں سے نکلتا ہوا آیا اور اس کو بٹھا دیا گیا صدارت کی کرسی پہ؟ ایسا بالکل نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ لایا گیا کیونکہ وہی ایک ایسا آدمی تھا جو اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں ان کے لیے ایک قربانی کا بکرا تھا وہ. کیونکہ وہ جو کچھ کر گیا وہ کوئی بھی ایک سینسیبل سیاستدان کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ ایک بے وقوف آدمی تھا اور وہ استعمال ہوا. اس کے ذریعے یروشلم کا جو معاملہ تھا وہ طے کیا گیا کہ اس کو ایک مرکزی حیثیت دے دی گئی جو کہ کوئی بھی نہیں کر پاتا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ماضی، اس کے کردار کی خرابیاں اور اس کا متعصب ہونا، یہ سب لپاٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کمبل ڈال کے پٹائی وغیرہ کر کے اس کو نکال دیا گیا اور تمام اہداف بھی حاصل کر لیے گئے. تو دنیا میں جناب اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے ہر ملک میں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اندرونی سازشوں کی وجہ سے پاکستان کمزور ہے، اور اگر ہماری آرمی یہاں پر نہ ہو تو سیاستدان کب کے پاکستان کو بیچ کے نا اس کو کھا چکے ہوتے اونے پونے، بلکہ انہوں نے کھا لیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا تھا، تو یہ قائم ہے. اس کی حفاظت کا، اس کو بنانے والا بھی اللہ پاک ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ پاک ہے. آپ جیسے لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور پاکستان کی آرمی اور عمران خان، ان میں ہو سکتا ہے کوئی اختلافات ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ ہو، لیکن ان دونوں کی حب الوطنی میں، ان دونوں کی کارکردگی میں ہم کوئی فرق نہیں محسوس کرتے. سیاست بعض اوقات ایسی بے رحم ہو جاتی ہے کہ آپ کو بہت سے ناگوار فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو ہم بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بالکل اس خیال کی نفی نہیں کرتے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا یقیناً ہوگا. کیونکہ اگر آپ لوگوں پہ معاملات چھوڑ دیے جائیں تو معاملات پاکستان کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی سیاست صرف اپنے ابا کے گرد گھومتی ہے. ابا وزیر اعظم بن جائیں، بس آپ لوگوں کے یہ اہداف ہیں. ابا کے بعد آپ بن جائیں، یہ آپ کا ایک اور مسئلہ ہے. ابا کو کیوں نکالا، ابا کو کیوں ہٹا دیا گیا، ابا کو کیوں نہیں لا رہے،
سارا معاملہ ابا کا ہے، اور باقی بھاڑ میں گئے جن کے ووٹ لے کر آپ لوگ کہتے تھے کہ بھاری مینڈیٹ دے دیا، جب آپ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی چوری کیا گیا ہے الیکشن. مطلب چت بھی میری پٹ بھی میری اور انٹا میرے باپ کا. یہ ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی مثال ہے، لیکن بہرحال ہے کہ چت بھی میری پٹ بھی میری. تو جناب ایسا نہیں ہوتا. سیاست میں آپ کو بہت کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے، لچک دکھانی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں پہلے اس جگہ کی سلامتی کی بات کریں تاکہ آپ کی سیاست زندہ رہے. مگر آپ صرف اپنے خاندان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ صرف اپنے بزنس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان کا خاندان یہاں رہتا ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے بھی یہاں نہیں رہتے، وہ باہر رہتے ہیں. اور عمران خان نے اپنی کوئی ایسی پراپرٹی نہیں بنائی. اس نے اپنے آپ کو پہلے ثابت کیا ہے، اس نے اپنے کھیل کے میدان میں اپنے آپ کو ثابت کیا، پھر جو کچھ اس نے چیریٹی کی، جو اس کے لیے جو کچھ بھی کیا اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. بہترین طریقے سے ایک ہاسپٹل بنایا، اس کو نظم و نسق چلا کے دکھایا. اور جب وہ سیاست میں آیا تو اس نے اپنے اہداف بتائے، اس نے اپنا منشور بتایا، اس نے اپنا نعرہ بتایا، اور وہ اس کو لے کر چلا اور آج تک چل رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ پریکٹیکلی وہ شاید اتنا نہیں کر سکا، لیکن اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ لوگ آکٹوپس کی طرح اس سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کرے گا ہم اپنی آرمی کے بھی مدد سے، اپنے اداروں کی مدد سے بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. آرمی کی مدد سے ہی ہم نے بہت سارے اہداف حاصل کیے ہیں، جس میں سی پیک وغیرہ ہے. اور پاکستان کی سلامتی کی جب بھی بات آتی ہے آرمی ہی ہمیشہ سرحدوں پر ہوتی ہے. آپ لوگ آرمی کو ملنے والی برات کی بات کرتے ہیں. اگر آرمی اتنا ہی زبردست منافع بخش ادارہ ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجتے تھے اس میں؟ جائیں نا، بھیجیں نا. آپ کو حکومتیں بھی ملیں گی، آپ کو طاقت بھی ملے گی، آپ جس کو چاہیں گے بقول آپ کے بنائیں گے، اب جس کو چاہیں گے ہٹائیں گے. تو آپ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ایک دن جھنڈے میں لپٹ کے ان کا بیٹا واپس آ جائے، پاکستان کے پرچم جو ہے آپ کے ہاتھ میں لا کر دے دیا جائے. یہ انہی کے حوصلے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان کے لیے ہمارے دل سے صرف اور صرف دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام مقاصد میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی آرمی کو سلامت رکھے. اختلافات سیاست میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں عمران اور فوج کے درمیان، لیکن اتنا ضرور ہے ان دونوں کی حب الوطنی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اور اپنا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اگلے ولاگ میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.